قسط نمبر 6 سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ۔ دولت طاہریہ کا قیام 822 تا 872۔ مامون طاہر کی بے بہا خدمات اور خیر خواہیوں کا بڑا مداح تھا، اور ممکن تھا کہ مسند وزارت بھی اسی کی تحویل میں دے دیتا، مگر اپنے بھائی امین کا قتل ہمیشہ اس کے دل میں کھٹکتا رہا، اور جب بھی طاہر اس کے سامنے جاتا تو اسے اپنا مقتول بھائی یاد آ جاتا، اور اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ طاہر کو بھی کسی طرح خلیفہ کی اندرونی کیفیات کا علم ہو گیا، اس لیے مناسب یہی سمجھا کہ دار الخلافہ سے کہیں دور چلا جائے۔ چنانچہ وزیر اعظم احمد بن ابی خالد سے درخواست کی کہ اسے بغداد سے باہر کسی صوبہ کی عمارت کے لیے بھیج دیا جائے۔ اس نے اتفاق سے انہی دنوں خوراسان سے خبر آئی کہ عبد الرحمن نامی ایک سردار خارجیہ سے لڑنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ مامون کو خدشہ لاحق ہوا کہ یہ اجتماع کوئی فتنہ نہ برپا کر دے، اس لیے چاہا کہ کسی طاقتور آدمی کو وہاں کا حاکم مقرر کرے۔ احمد بن ابی خالد نے یہ سن کر طاہر کو خراسان کا والی تعینات کر دیا۔ طاہر خراسان کا مستقل حکمران بن گیا، صرف سالانہ خراج دارالخلافہ کو بھیجتا اور خطبے میں خلیفہ کا نام لیتا تھا، باقی تمام امور میں خود مختار تھا۔ اس طرح خراسان میں طاہریہ حکومت کی بنیاد پڑی۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ طاہر نے خطبے میں خلیفہ کا نام حذف کر دیا۔ مامون کا جاسوسی نظام اتنا مکمل اور منظم تھا کہ فوراً بغداد میں اس کی اطلاع پہنچ گئی۔ خلیفہ نے وزیر اعظم احمد بن خالد کو حکم دیا کہ تمہاری سفارش پر اس کی تقرری ہوئی تھی، اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو فوراً حاضر کرو۔ لیکن دوسرے ہی دن اس کے انتقال کی خبر آ گئی اور احمد عطاب سے بچ گیا۔ طاہر کے بعد اس کا بیٹا عبداللہ حاکم خراسان بنا۔ اس نے مرگ کی بجائے نیشاپور کو دارالخلافہ قرار دیا اور اپنی سلطنت کی حدود کو ہندوستان تک وسیع کیا۔ اس کے بعد طاہر ثانی حاکم خراسان بنا۔ یہ دولت طاہریہ کا آخری حکمران تھا۔ اس کو یعقوب بن لیث صفاری نے 972 میں شکست دے کر خراسان کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ دولت طاہریہ کا قیام بنی عباس کی عظیم سلطنت میں انتشار کی طرف ایران میں پہلا قدم تھا۔ اس دولت کے قیام نے بہادروں کو بیرونی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے شمع ہدایت کا کام دیا، اور جو موقع ملتا گیا، مرکز سے قطع تعلق کر کے آزاد و خود مختار ریاستیں قائم کرنے لگے۔ دولت طاہریہ کی تاریخ میں اہمیت۔ آل طاہر کی حکومت خالص ایرانی تھی۔ اس کے عہد کے حکمرانوں نے فارسی زبان و ادب کی طرف خاص توجہ دی، اس لیے بخارا اور نیشاپور علم و ادب کے مرکز بن گئے۔ اس عہد میں پہلی مرتبہ شاعراں نے اپنی ملکی زبان فارسی میں شعر کہنے شروع کیے، اور اس عہد کا مشہور شاعر حنظلہ باد گیسی فارسی زبان کا وہ پہلا شاعر ہے جس نے اپنا دیوان مرتب کیا۔ دولت صفاریہ 867 تا 903۔ خلیفہ المتوکل کے عہد میں سیستان میں صالح بن نصر ایک شخص تھا جو لوگوں کو دینی درس دیا کرتے تھے۔ اس درس میں اکثر نوجوان شریک ہوتے تھے۔ صالح نے نوجوانوں کی ایک فوج بھی منظم کی تھی جس نے خورج کو شکست دی جو آئے دن سیستان میں فتنہ برپا کرتے رہتے تھے۔ یعقوب بن لیث بھی صالح کا مرید تھا۔ یعقوب ذات کا ٹھٹھیرا تھا، لیکن اس نے پیشے کو ترک کر کے صالح کو فوجی جماعت منظم کرنے میں مدد دی، چنانچہ اسے سیستان کی اس فوج کا جرنیل بنا دیا گیا۔ صالح کی وفات کے بعد اہل سیستان نے یعقوب کو ہی اپنا میر منتخب کر لیا۔ یعقوب کے جب قدرے پاؤں جمے تو اس نے 867 میں ہرات کا رخ کیا اور اسے فتح کر لیا، پھر کرمان اور فارس کے علاقے فتح کر کے ایک وسیع سلطنت کا حکمران بن گیا۔ اس طرح خاندان صفاریہ کی آزاد حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ خاندان صفاریہ کی حکومت اگرچہ کم مدت کے لیے قائم ہوئی، لیکن یہ خالص ایرانی حکومت تھی جو خلیفہ کی حکومت سے بالکل آزاد تھی، اس لیے ایرانیوں کے دل میں اس کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ یہ حکومت کچھ اس لیے بھی ایرانیوں کو عزیز تھی کہ یہ رستم کے وطن سیستان میں قائم ہوئی تھی۔
خاندان طاہریہ کا حکمران یعقوب کی ایلگاروں کا منظر خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کے اپنے علاقے بھی چھین لیے گئے، لیکن اس نے پھر بھی جنبش تک نہ کی۔ چنانچہ یعقوب نے خراسان پر حملہ کر کے طاہری عہد کا خاتمہ کر دیا۔ پھر تبرستان کی طرف بڑھ کر حسن بن زید کو شکست دے کر عہدے علویہ کا بھی خاتمہ کر دیا۔ یعقوب اب تقریباً نصف ایران پر مسلط ہو چکا تھا۔ فتوحات کے نشے میں سرشار ہو کر اس نے 876 میں یہ ارادہ کیا کہ خلیفہ سے بھی دو ہاتھ کر کے عربوں کا تسلط بھی ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے خلیفہ معتمد سے صوبہ فارس کی حکومت مانگی۔ خلیفہ نے نہ صرف یہ کہ فارس کی حکومت اس کے سپرد کرنے سے انکار کیا، بلکہ خراسان کی حکومت بھی اس سے لے لی۔ یعقوب نے حالات بگڑتے دیکھے تو سیدھا بغداد کی طرف بڑھا۔ دارالخلافہ کے قریب خلیفہ کی فوج کے ساتھ مقابلہ ہوا، لیکن شکست کھائی۔ اس پر بھی اس کے حوصلے پست نہ ہوئے اور واپس آ کر نیا لشکر فراہم کرنے میں مشغول ہو گیا۔ 879 میں خلیفہ نے خیر سگالی کے لیے اپنا سفیر یعقوب کے پاس بھیجا۔ جب یہ سفیر پہنچا تو یعقوب اس وقت صاحب فراش تھا۔ اسے کھانا پیش کیا جا رہا تھا، جس میں صرف ایک روٹی اور ایک پیاز تھا۔ اسی حالت میں یعقوب خلیفہ کے سفیر سے ملا اور خلیفہ کو کہ بھیجا کہ اگر میں زندہ رہا تو ہمارا فیصلہ تلوار کرے گی، اگر مجھے فتح ہوئی تو جس طرح میں چاہوں گا ویسا ہی ہوگا، اور اگر تمہیں فتح ہوئی تو میرے لیے یہ پیاز اور روٹی کا ٹکڑا تو ہے ہی۔ جو شخص اس قسم کی غذا پر مطمئن ہو سکتا ہے، اس پر تم فتح نہیں پا سکتے۔ لیکن یعقوب کا زندگی نے ساتھ نہ دیا۔ جون ہی سفیر خلیفہ کے پاس پہنچا، یعقوب چل بسا۔ سیرت: یعقوب بن لیس دوست نوازی، سخاوت اور سادہ زندگی بسر کرنے میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ انہی صفات میں اس کی کامیابی کا راز تھا۔ اس کے پاس جو کچھ ہوتا تھا اپنے دوستوں کو کھلا پلا دیتا تھا۔ خود تکلیف اٹھا کر دوستوں کو راحت پہنچانے کا شوق رکھتا تھا، اس لیے اس کو اپنے جانیساروں کی جمعیت فراہم کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ اس نے اپنے لڑکپن کے دوستوں کو اپنی بادشاہت کے وقت مطلق فراموش نہیں کیا اور سب کو اعلیٰ مدارج پر پہنچایا۔ بادشاہت کی حالت میں بھی وہ ایک معمولی سپاہی کے لباس میں نظر آتا۔ معمولی سپاہیوں کی طرح زمین پر سونے اور خندق کھودنے سے اس کو عار نہ تھا۔ اس کے خیمے اور ایک معمولی سپاہی کے خیمے میں فرق نہ ہوتا تھا۔ اس کو عیاشی و بدچلنی سے سخت نفرت تھی۔ استقلال اس کے ہر ایک کام اور ہر ایک بات سے ٹپکتی تھی۔ آخر کار ایران کے بہت بڑے حصے کا مطلق العنان فرمانروا بن گیا تھا، اور بغداد کا دربار خلافت اس کے استیصال پر قادر نہ ہو سکا۔ امرو بن لیس: یعقوب بن لیس کی وفات کے بعد اس کا بھائی امرو بن لیس تخت پر بیٹھا، اور اس نے اپنی حدود سلطنت کو اور بھی وسیع کیا۔ امرو بن لیس میں اگرچہ اپنے بھائی کی نسبت عقل و دانائی زیادہ بیان کی جاتی ہے، مگر وہ ان سپاہیانہ اخلاق اور سادہ زندگی بسر کرنے میں اپنے بھائی سے کمتر تھا۔ خلیفہ معتمد کے بھائی موفق نے ایک مرتبہ اس کو شکست دی، مگر اس نے جلد ہی اپنی حالت کو پھر درست کر لیا اور دربار خلافت کے لیے وبال جان بن گیا۔ آخر خلیفہ نے ماوراء النہر کے حاکم اسماعیل سامانی کو امرو بن لیس کے مقابلہ پر آمادہ کیا۔ امرو بن لیس 70,000 سوار لے کر اسماعیل سامانی کے مقابلے پر آمادہ ہوا اور دریائے جیہوں کو عبور کیا۔ اسماعیل سامانی صرف 20,000 سواروں کے ساتھ مقابلہ پر آیا۔ عین جنگ کے وقت امرو بن لیس کا گھوڑا اپنے سوار کی منشا کے خلاف اسے اسماعیل سامانی کے لشکر میں لے گیا اور وہاں بڑی آسانی سے گرفتار کر لیا گیا۔ اسماعیل سامانی نے امرو کو گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا، اور اس طرح دولت صفاریہ کی عظمت و شوکت کا قریباً خاتمہ ہو گیا۔ یعقوب اور امرو میں سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ یعقوب ایک سوکھی روٹیاں چبا کر گزارا کرنے والا سپاہی تھا، اور امرو ایک شان و شوکت اور سامان عیش کے ساتھ بسر کرنے والا بادشاہ تھا۔ اس جگہ ایک لطیفہ نقل کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ جس روز امرو گرفتار ہوا،
इस रोज सुबह के वक्त इसके बावर्ची ने अर्ज किया कि बावर्ची खाने का सामान उठाने के लिए 300 ऊंट नाकाफी हैं, इसलिए बार बर्दारी के लिए कुछ और ऊंट दिए जाएं। उसी शाम को जब इमरू बिन लीस गिरफ्तार हो चुका था, उसने अपने बावर्ची से, जो उसके साथ कैद खाना में मौजूद था, भूख की शिकायत की। बावर्ची ने हांडी में थोड़ा सा दलिया और पानी डालकर पकने के लिए चूल्हे पर रख दिया, क्योंकि इसके सिवा और कोई चीज मौजूद न थी। बावर्ची ने जब हांडी चूल्हे से उतार कर रखी और किसी ज़रूरत से दूसरी तरफ मुतवज्जा हुआ कि इतने में एक कुत्ता आया और हांडी को उठाकर चल दिया। इमरू ने जब कुत्ते को हांडी ले जाते हुए देखा तो अपने बावर्ची को आवाज़ देकर कहा कि सुबह तो शिकायत कर रहा था कि बावर्ची खाना का सामान उठाकर ले चलने के लिए 300 ऊंट नाकाफी हैं। अब देख ले, ये एक कुत्ता मेरा सारा बावर्ची खाना उठाए हुए ले जा रहा है। इमरू बिन लीस के बाद इसकी औलाद ने चंद साल तक इलाका सिस्तान के महदूद रकबा में अपनी बराए नाम हुकूमत कायम रखी। याकूब बिन लीस का नवासा, जिसका नाम खलफ था, महमूद गजनवी के ज़माना तक सिस्तान में बरसरे हुकूमत में रहा। खलफ के बेटे ने बाप के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया। खलफ ने खुद को बेटे के मुकाबले में कमज़ोर देखकर इसको धोखे से कत्ल कर दिया। बाशिंदगाने सिस्तान ने सुल्तान महमूद गजनवी की खिदमत में खलफ के खिलाफ शिकायत की अर्जियां भेजी और लिखा कि आप हमको खलफ के मजालिम से निजात दिलाइए। जब महमूद ने चढ़ाई की और खलफ ने मुकाबला की ताब ना लाकर सुल्तान की खिदमत में हाजिर होकर रुकाब को बोसा दिया और अपनी दाढ़ी सुल्तान के पाँवों से मिलाकर कहा, ऐ सुल्तान, मुझे मुआफ़ कर दे। महमूद को खलफ की ज़बान से सुल्तान का लफ्ज़ पसंद आया और अपना लक़ब करार दिया। खलफ को सज़ा देने की बजाय अपने हमराह गजनी ले गया, जहां 4 साल बाद फौत हुआ और इसके बाद दौलत सफारिया का खात्मा हो गया। अहद सफारिया में फ़ारसी इल्म व अदब। अहद सफारी में फ़ारसी इल्म व अदब को अहद ताहिरिया के मुकाबले में ज़्यादा तरक्की हुई। इसकी एक वजह यह भी है कि अहद सफारिया का बानी याकूब सिस्तान में पैदा हुआ, जो ईरानी दास्तानों का मरकज़ समझा जाता था। याकूब अरबी ज़बान से नाबलद था, इसलिए शअरा ने अरबी ज़बान की बजाय फ़ारसी ज़बान में इसके क़साइद कहने शुरू किए। चुनाचे इस अहद के शायरों और अदीबों ने फ़ारसी ज़बान की तरफ तवज्जो की।